میرے آج کے مہمان سردار مہتاب خان عباسی۔ سردار مہتاب خان عباسی 13 جنوری 1953 کو ایبٹ آباد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کینٹ پبلک اسکول مری سے حاصل کی۔ وکالت کے لیے راولپنڈی تشریف لے گئے۔ مسلم لیگ نون کے بنیادی اراکین میں سے شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا کے گورنر، وزیر اعلیٰ، صوبائی وفاقی وزیر اور سینیٹر کے عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ دسمبر 2023 میں مسلم لیگ نون سے علیحدہ ہو گئے اور آج کل عوام پاکستان پارٹی سے منسلک ہیں۔ 2024 کا انتخاب بھی آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑا مگر ناکام رہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ سردار صاحب آپ کیسے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ سر، 1985 میں آپ نے اپنی عملی سیاست کا آغاز کیا۔ یہ آپ کا ذاتی فیصلہ تھا یا آپ کے کوئی مجبوری تھی یا مقامی کوئی دباؤ تھا جس کی بنا پر آپ سیاست میں آئے؟ بہت شکریہ۔ میں تو بڑا غیر سیاسی مزاج رکھنے والا آدمی ہوں اور یہ میری فیملی کا ڈیسیجن تھا۔ میرے چچا تھے، وہ پالیٹکس میں تو پہلے سے شامل تھے، لیکن پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اس میں آنا ہے، تو میں سچی بات اور مجھے دھکیل دیا پھر اس پالیٹکس میں۔ جو آپ کو دھکیلا گیا، کیا درست دھکیلا گیا یا غلط دھکیلا گیا؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن میرے خیال میں اٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ ان مائی لائف آلسو۔ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ 1988 میں انتخابات کے لیے آپ کو آئی جے اے کا ٹکٹ دینے کی خواہش کا اظہار کیا گیا۔ آپ نے انکار کر دیا۔ انکار کی وجہ آپ کے وہ اختلافات تھے جو فضل حق کے ساتھ تھے؟ نہیں، اس کا ایک اصولی بات تھی۔ ویسے نے فضل حق اس وقت جو ہماری جیسے ملک کی سیاست کا ایک نظام ہے کہ ہر وقت ہر شخص داخل ہو سکتا ہے، کوئی طاقتور آدمی بھی ہے، تو فضل حق میرے نزدیک، اب اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ ماشاء اللہ کا سمبل تھے، اور میں اپنے ذہنی طور پر، اپنے شعوری طور پر ماشاء اللہ کو کسی طرح قبول نہیں کر سکتا تھا۔ تو وہ پھر مسلم لیگ صوبہ سرحد اس وقت تھا، اس کے صدر بن گئے۔ جب وہ صدر بن گئے تو پھر ٹکٹ انہیں دینے تھے، تو پھر یہ میرے ضمیر کے خلاف بات تھی کہ میں کل جس شخص کے خلاف میں وہاں کھڑا ہوتا تھا اس کی اسمبلی میں، جو وہ گورنر تھے، تو میں ان کے اختلاف کرتا تھا، وہ آج مسلم لیگ کے صدر بن جائیں اور میں ان سے ٹکٹ کی درخواست کروں، پھر یہ مجھے قبول نہیں تھا۔ تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑوں۔ لیکن سردار صاحب، آپ خود بھی تو ایک ایسی پارٹی کی پیداوار ہیں جو ماشاء اللہ کی پیداوار ہے۔ اس کو میں ڈینائی نہیں کر سکتا کیونکہ زمینی حقائق یہی ہے، لیکن اس وقت آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں جو سیاسی نظام تھا وہ اثر نو آغاز ہو رہا تھا ضیاء الحق کے نظام کے اندر۔ تو ہماری پہلی پرائرٹی اس وقت یہ تھی کہ ہم مارشل لا سے نجات کریں، اور ظاہر ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں بڑی توڑ پھوڑ کا شکار تھیں۔ اس وقت ایک ہی جماعت تھی بڑی، وہ پیپلز پارٹی تھی، اس کے اپنے اندر بھی بڑے مسائل کے شکار تھے، تو ہمارے لیے اور دوسری کوئی اپرچونٹی نہیں تھی، ہم نوجوان تھے۔ تو آپ نے انکار کر دیا کہ میں آئی جے اے کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑوں گا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر میں نے آزاد الیکشن لڑا، اور آزاد الیکشن لڑ کے میں جیتا جب، تو میں جب اسمبلی میں پہنچا تو پھر میں نے واپس اپوزیشن کو جوائن کر لیا۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی نے آپ کو آزاد الیکشن لڑنے کی اجازت دی، آپ کو پارٹی نے نکال کیوں نہیں دیا؟ دیکھیے، اس وقت بڑی تبدیلی آ رہی تھی کہ فضل حق جو ہے وہ خود الیکشن ہار گئے۔ چاروں سیٹوں سے جو صوبے کی اسمبلی تھی وہ چاہ رہے تھے کہ مجھے الیکشن جیت کر میں صوبے کا چیف منسٹر بن جاؤں گا، تو سارے الیکشن جب وہ ہار گئے۔ ان کو کس پارٹی نے ہرایا؟ اس وقت وہاں پہ اس وقت کافی جگہوں سے وہ پیپلز پارٹی سے بھی ہار رہے تھے اور مسلم لیگ سے بھی ہار رہے تھے، جو مختلف جماعتیں تھے، اے این پی سے بھی ہارے۔ اس طرح ایک جگہ آزاد کھڑے، وہاں سے بھی وہ ہار گئے۔ تو اس طرح کوئی بہت ابھی نیا آغاز ہو رہا تھا، اس لیے بہت بڑی کوئی ایسا کوئی کسی چیلنج نہیں تھا، لیکن ان کے خلاف بہت زیادہ لوگ تھے، تو ہر جماعت نے ان کو ہرانے کی۔ محمد خان جنیجو اور نواز شریف کے درمیان جو اختلاف ہوا، کیا آپ سمجھتے ہو اس سے مسلم لیگ کو نقصان پہنچا؟ دیکھیے، میں بڑی دیانتداری سے بات کروں گا کہ محمد خان جنیجو ہماری سیاست کا ایک بڑا اچھا نام تھا، بڑا ایک شاندار نام تھا، لیکن وہ ایک اصولی انسان تھے۔ لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جماعت کی لیڈرشپ کو لیڈ کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اس طرح نہیں کر رہے جس طرح کہ عوام کی توقع تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اختلاف سے مسلم لیگ کو ضرور نقصان ہوا، کیونکہ وہیں سے پھر یہ نئے فیکشنز بننا شروع ہو گئے۔ وہ ایک نہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، اگر جنیجو صاحب بھی، نواز شریف صاحب بھی، یہ سب ایک پلیٹ فارم پہ ہوتا تو اس کا
اچھے اثرات پڑتے. آپ کے اور سابق صدر آزاد کشمیر سکندر حیات کے درمیان ہم دیکھتے ہیں اچھی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں تھی، اس کی کیا وجہ؟ یہ 90s کی بات ہے جب میں فیڈرل منسٹر بنا کشمیر افیئرز کا. تو وہ ورکنگ ریلیشن شپ کی بڑی وجہ یہ تھی کہ سکندر حیات صاحب کا خیال تھا کہ میں پرائم منسٹر بنوں گا، جبکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ آزاد کشمیر کو اس وقت ایک بہت بڑا قداور شخصیت تھے سردار عبدالقیوم خان. تو یہ میری ایک نظریاتی سوچ کے مطابق وہ اس کے لیے زیادہ موزوں تھے. تو پھر میں نے یہ ایفرٹ کی کہ وہ پرائم منسٹر بن جائیں، اور پھر سردار سکندر صاحب کو پریزیڈنٹ بننا پڑا جو کہ اتنی طاقتور حیثیت نہیں رکھتا. تو اس بات پہ ان کے دل میں یہ سردار عبدالقیوم خان اور سردار سکندر حیات کے درمیان جو اختلاف تھا اس میں آپ فریق بن گئے. آپ سردار عبدالقیوم خان کی حمایت کرتے تھے، اس بنا پہ سردار سکندر حیات سے آپ کی نہیں بنی. جی ان کے خیال میں نے ان سے شاید یہ حق چھین لیا کہ وہ پرائم منسٹر بن سکتے تھے، اور میں نے ان کو بننے نہیں دیا. میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ میرا فیصلہ جو ہے یہ اصولی طور پر کشمیریوں کے لیے بھی اچھا ہے، کشمیر کاز کے لیے بھی اچھا تھا. تو اس لیے میں نے بڑے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا تھا. اور وہ اس پہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کی خواہش بھی یہ تھی کہ وہ سکندر حیات صاحب بن جائیں، لیکن میں نے حقیقتاً یہ ہے وہ میں نے اپنا اس بارے میں اپنی رائے رکھتا تھا. میں نے ویسے ہی عمل کیا جیسے میں بہتر سمجھتا تھا. اشتیاق احمد عباسی ایک ہمارے صحافی ہیں، آپ نے ان کو ایک انٹرویو دیا اور آپ نے وجہ یہ بیان کی کہ کوئی سڑک کا معاملہ تھا، کسی سڑک کی تعمیر کے حوالے سے آپ کا اور ان کا اختلاف ہوا. نہیں، یہ ایسی باتیں اختلاف کی باتیں نہیں وہ کرتی. وہ انہوں نے ضرور دل میں اس بات کو رنج رکھ لیا جب وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکے، اور وہ پریزیڈنٹ تو بن گئے تھے. میں نے ان کو یہ تجویز کیا تھا کہ وہ پریزیڈنٹ بن جائیں، پھر ویسے ہوا. تو اس طرح کی باتیں اختلاف کا باعث نہیں بن سکتی. وہ اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرتے تھے کوئی نہ کوئی اختلاف پیدا کیا جائے، لیکن میں اس کو اوائڈ کرتا تھا. 1990 بھارت نے جموں کشمیر میں آرم فورسز اسپیشل پاور ایکٹ کا نفاذ کر دیا، جس سے بھارت کو کشمیریوں پر مزید مظالم کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اور کئی سال سے کشمیری حریت پسند یاسین ملک بھارت کی غیر قانونی حراست میں ہیں. 1991 میں جو بھارتی فوجی ہیں وہ جموں کشمیر کے گاؤں میں جا کے پورے کے پورے گاؤں میں جاتے ہیں، عورتوں کو وہاں پر زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں. آپ اس وقت منسٹر تھے وفاقی امور برائے کشمیر کے. کیا آپ نے ذاتی طور پہ یہ جو ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہوئی وہاں پہ، اس کے حوالے سے بین الاقوامی کسی بھی ادارے پر جا کے ان کا کیس لڑا؟ کہ میں نے کشمیر کاز کے لیے ایک کمیٹی بنا لی تھی جس کو میں خود سپورٹ بھی کرتا تھا، اور وہ جا کے پھر جو یورپین یونین تھی، اسپیشلی یونائٹڈ نیشنز تھا. انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے سر، تو کوئی روک تو نہیں سکتا تھا کہ اگر آپ فیصلہ کرتے کہ آپ دنیا کا دورہ کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ یہ ظلم ہو رہا ہے؟ یہ میں نے نہیں کیا، کیونکہ میں سمجھتا کہ یہ فارن منسٹری کا کام ہے اور وہی کرتے رہے ہیں ہمیشہ سے. آپ ہیں وزیر برائے شمالی علاقہ جات بھی، ان علاقوں کی بہتری کے لیے آپ نے کیا کیا؟ دیکھیے بڑا سینسٹیو ایریا ہے جو شمالی علاقہ جات ہے. یہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے از خود آپٹ کیا تھا، اس کو شامل ہوئے تھے اپنی مرضی کے ساتھ. تو ایک بڑے عرصے سے وہاں پہ انڈر ڈیولپڈ ایریا تھا. وہاں پہ لوگ جو تھے ان کے اندر کافی بڑی انٹرونشنز دوسرے ممالک بھی کرتے تھے. اس میں ہندوستان بڑا پیش رہتا تھا، دوسرے ممالک بھی آ کے انٹروین کرتے تھے. تو میں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ دوسرے ممالک سے مراد کیا ہے آپ کی؟ دیکھیے وہاں پہ ریلیجس فورسز بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی، جن میں مختلف جو تنظیمیں ہیں جو مذہب کی بنیاد پر، آپ سمجھ لیں، میں نام لوں گا تو اچھا نہیں لگے گا، لیکن مذہبی بنیادوں پہ کچھ ممالک جو ہے وہ انٹروین کر رہے تھے. تو آپ نے بہتری کے لیے کیا کیا؟ چلے میرا سوال تو ہے نا بہتری سے متعلق. بہتری کے لیے کہ سب سے پہلے تو وہاں کے لوگوں کا پاکستان کی حکومت پہ کانفیڈنس بڑا کمزور تھا. اس کی بڑی وجہ تھی کہ یہاں پہ بڑی کوئی نیوٹریلٹی نہیں رکھی جاتی تھی. یہاں یہ گلگت میں میرے وزیر بننے سے قبل بڑی تعداد میں مختلف مسالک کے درمیان فساد ہو گئے تھے جو مذہبی بنیادوں پر ہوئے تھے، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ فسادات ہوئے، جس کا بڑا نقصان پہنچا. اس نے وہاں کی جو نظم و ضبط اس کو بڑا ڈسٹرب کیا. وہاں پہ جو باہمی ہم آہنگی تھی مختلف مذاہب کی، وہ بھی بڑی اچھی تھی، وہ بھی خراب ہوئی. تو اس کے بعد پھر مجھے بہت ایفرٹ کرنی پڑی کہ اس تمام باہمی ہم آہنگی کو
بتدریج جو ہے آپس میں جوڑا جائے، تو اس سے مجھے پھر کافی کوشش کرنے بڑی کامیابی حاصل ہوئی. تو میں نے بڑے نئے انیشیٹوز لیے، اور تقریباً کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں پہ میں نے سڑکوں کو، سکولز ہیں، کالجز ہیں، بجلی کے منصوبے ہیں، ایگریکلچر ہے، فارسٹ ہے، اس کے اندر میں نے بڑی انٹرونشنز کی اور نئے منصوبہ جات دیے، جو آج اس کے نتیجے میں آپ ایک نئے جو اب آغاز آپ کو وہاں ملتا ہے، ایک بڑی تبدیلی آئی ہے جو ڈیولپمنٹ کی. اس کا آغاز اصل میں 1990 میں نے رکھا تھا، اور بڑا فوکسڈ رکھا تھا اس کا. سردار صاحب، یہ اب 93 میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ خواہش تھی کہ آپ کو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے، لیکن صابر شاہ پہ اتفاق رائے ہوا، آپ نہیں بنے. کوئی پارٹی کے اندر سازش تھی آپ کے خلاف یا کیا ہوا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا. پارٹی کے اندر سے تو مجھے اس وقت نواز شریف صاحب نے مجھے نامنیٹ کیا تھا، لیکن جو ہمارے کولیشن پارٹنرز تھے، عوامی نیشنل پارٹی، ان کے خیال میں مجھ سے زیادہ صابر شاہ صاحب ان کو سوٹ کرتے ہیں. وجہ؟ اب وجہ میں نے پوچھنے کی کوشش نہیں کی، لیکن دو وجوہات مجھے نظر آتی ہیں. ایک تو یہ تھے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صابر شاہ صاحب ان کے لیے نرمی اختیار کر لیں گے، میں ذرا مزاجاً ذرا اپنا فرم رکھتا ہوں، سختی رکھتا ہوں، اپنے اصول پہ چلتا ہوں. تو اس لیے آپ کو پتہ ہے کولیشنز میں جب آپ کام کرتے ہیں دوسری جماعتوں سے، تو آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو گیو ان کرنا پڑتا ہے. تو میرے لیے مشکل تھا. ان کے خیال میں نواز شریف وانٹیڈ یو ٹو بی دی چیف منسٹر. ایسے تھا. شور. یس. کہاں ملاقات ہوئی، کب پیغام آپ کو؟ جی، انہوں نے مجھے جب فوراً الیکشنز ہوا، الیکشن ہونے کے فوراً بعد 1993 میں انہوں نے مجھے سب سے پہلے کہا کہ آپ یہ چیف منسٹر ہوں گے ہماری طرف سے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے، ہماری جماعت عوامی نیشنل پارٹی کی تعداد ہم سے زیادہ ہے، تو پہلی آپشن تو یہ کہ یہ آفر ان کو کی جائے کہ وہ چیف منسٹر بن جائیں، یہ ان کو دیا جائے. تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے بات کر لی ہے، وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ مسلم لیگ جو ہے اس کو وزارت اعلیٰ دی جائے، تو اس لیے یہ فیصلہ ہم نے کیا اور آپ ہوں گے. تو جب میٹنگ کے لیے ہم اسلام آباد پہنچے کوئی 2-3 دن کے بعد، تو وہاں پر پھر مجھے محسوس ہوا کہ جو صابر شاہ کی حمایت ANP کی طرف سے کون کر رہا تھا؟ دیکھیے، یہ ANP اپنے اجتماعی فیصلے کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ ان کے لیے سود مند رہیں گے صابر شاہ، اور ان سے آسانی رہے گی ان کو کام کرنے کی. تو یہ کوئی لیڈ تو کر رہا ہوگا نا اس گروہ کو، اس دھڑے کو ANP کے. ان کی ساری جماعت کا مشترکہ وہ، کیونکہ ہم ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے میٹنگ کر رہے تھے، تو وہیں پر یہ فیصلہ انہوں نے کر لیا، نواز شریف صاحب کو کنوے کیا. تو بات ہوگی تو ٹھیک ہے. اچھا، آپ پھر بن جاتے ہیں 97 میں جا کے وزیر اعلیٰ، تو پھر کیسے بن گئے؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس بات کی بھی لیڈ جو ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی نے لی کہ اس دفعہ جو ہے وہ وزارت اعلیٰ میری کہ وہ ان کو ہونا چاہیے، وزیر اعلیٰ ہم ان کو بنائیں گے. کیوں؟ ان کے خیال میں حالات جو تھے وہ اس طرف جا چکے تھے کہ وہاں پہ ایک مضبوط آدمی کی ضرورت ہے، ایک مضبوط حکومت کی ضرورت ہے، اور یہ ان کے خیال تھا. اور انہوں نے اس بارے میں نواز شریف صاحب سے بھی کہا، نواز شریف صاحب کا اپنا بھی خیال یہ تھا کہ میں ہوں. تو اس طرح سے وہ دونوں جماعتوں کا جو آپس میں کولیشن تھی اس سے اتفاق کرائے ہوں. اگر یہ میں سوال ایسے کروں کہ اگر 93 میں نواز شریف کے فیصلے کو ANP مان لیتی تو آج خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال کیا ہوتی؟ دیکھیے، صحیح بات ہے کہ پاکستان کی سیاست یا ہمارے خیبر پختونخوا کی سیاست یا کسی صوبے کی سیاست پریڈکٹیبل اس وقت بالکل نہیں تھی. اب تو پریڈکٹیبل اس لیے ہوگی کہ اب جماعتوں نے صوبے تقسیم کر لیے. جماعتوں نے صوبے تقسیم کر لیے، یہ بہت خوفناک بات کہہ رہے ہیں. جی یہ تو میں آپ کو ترتیب بتا دیتا ہوں کہ یہ جماعتوں نے 18ویں ترمیم کے بعد غالباً یہ سب نے فیصلہ کر لیا ساری جماعتوں نے کہ ہمیں اپنے قلعے بنانے ہیں. نہیں، کیا 18ویں ترمیم میں تو اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ جو جماعتیں ہیں، جو صوبے ہیں، ان کو اختیارات ہونے چاہیے، ان کو اختیارات تو ملنے چاہیے تھے، یہ تو مطالبہ تھا. آپ 18ویں ترمیم کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں؟ جی، میں اسی حوالے سے دیکھتا ہوں، اب دیکھتا ہوں، اور وقت نے ثابت بھی ویسے کیا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبہ سندھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس جا چکا ہے. مسلم لیگ نے اپنا قلعہ جو ہے وہ پنجاب کو بنا لیا، اور پھر 2013 کے بعد وہ چلا گیا PTI کے پاس، خیبر پختونخوا چلا گیا، اور بلوچستان انہی کے پاس ہے جن کے پاس پہلے بھی تھا. یہ 2013 میں جو ایک پارٹی کا آپ نے تذکرہ کیا PTI کے پاس چلا گیا، اس میں ANP، پاکستان مسلم لیگ، نون اور JUI کی سیاسی غلطیاں شامل نہیں؟ نہیں، میرے خیال میں کوئی سیاسی غلطی نہیں کہی جا سکتی. یہ ان کا اصولی فیصلہ تھا جو ٹھیک تھا.
اگر اس کو پی ٹی آئی کو صوبہ نہ دیا جاتا خیبر پختونخوا اس وقت، تو اس سے بڑی انارکی بڑھ جاتی ہے اور یہ بہت تصادم بھی ہوتا، سول وار ہونے کا بھی خطرہ. پی ٹی آئی جو تھی وہ 2013 کی بات ہم کر رہے ہیں. 2013 میں پی ٹی آئی جو تھی وہ خیبر پختونخوا کی بڑی لیڈنگ پارٹی وہی بڑی بنی.